تقریباً آدھا گھنٹہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی جو برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے اسے پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نماز پڑھ کر اٹھ کر جانا اور بیکار چیزوں میں مشغول رہنا یہ بہت ہی بدنصیبی ہے، دلندراگی ہے۔ سورج نکلنے تک سوئے جائیں۔ 24 گھنٹے کے اندر 24 آورس میں سونے کے لیے سب سے زیادہ برا وقت جو ہے وہ صبح کی اذان کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت ہے۔ سپوز آج فجر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے 5:09 شروع ہوتا اور آخری وقت کب ہے 6:20 تک ہے، تو یہ 5:09 سے لے کر 6:20 6:30 تک کا جو وقت ہے یہ اس کے اندر سویا سستی بڑا دلندر کو نہیں، رات ساری جاگ کو رہو تو بھی یہ وقت سوئی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی دیر ہو جاتی تھی چونکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتی تھی، اور اللہ کے نبی تو آپ کو معلوم ہے کبھی کھڑے ہو گئے تو ساری رات آپ نماز پڑھتے تھے، تو کبھی نیند کا تقاضا بھی ہوتا تھا، ابھی نیند پوری نہیں تو بھی صبح کی نماز پڑھ کر جب تک یہ پورا وقت نہ ہو جائے جاگا کرتی تھی، اس کے بعد جا کر سوتی تھی۔ اور اس وقت سونے میں ایک تو بے برکتی ہے، دلندراگی ہے، پھر بہت ساری بیماریاں آتی ہیں اس وقت میں۔ اس وقت میں جاگ کر اللہ کو یاد کرنا، بیٹھنا، یہ سوچ کر کہ یہ جاگنے کا اور برکتوں کے اپنے لیے پانے کا وقت ہے، جو بیٹھتا ہے وہ بہت زیادہ ثواب اور اسی طرح جسمانی بہت ساری بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ آدمی الگ الگ بیماریوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ تو اپنی صحت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کی خوشحالی کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی اچھی طرح دنیا میں جینے کے لیے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ صبح کی اذان کے بعد سورج نکلنے تک بالکل سونے کی کوشش نہیں کرنا، غفلت نہیں برتنا، نماز پڑھے، ذکر کرے، دعاؤں میں مشغول رہے، یہ سب سے فائدہ مند عمل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کر لے گا یہ چھوڑ کر کے اسے برکت حاصل نہیں۔ پہلی بات تو یہ بتانی تھی، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں، ویسے حدیث تو حدیث کی ہر کتاب میں ملے گا۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور آگ یعنی دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو اللہ اریسٹ کر کے بیڑیاں ڈال کر کے ان کو ایک کنارے کر دیتا۔ دوسرے مہینوں میں جس طرح شیطان ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آدمی کو نیک کاموں سے دور رکھتا ہے، وہ اس مہینے میں نہیں کر سکتا چونکہ وہ اسے کونے میں ڈال دیا گیا ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اب کیا مطلب ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی، اور اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ مسند احمد نام کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں تقریباً 30,000 حدیث ہے، صحاح ستہ سے بھی بڑی، بخاری مسلم۔ اس میں حدیث فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل کے لیے ایک دروازہ اور گیٹ ہے جنت کا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں
سپوز نماز کے لیے الگ گیٹ ہے، روزے کے لیے الگ گیٹ ہے، اسی طرح صدقہ جو ہم خیرات کرتے ہیں اس کے لیے الگ گیٹ ہے، حج اور عمرے کے لیے الگ گیٹ ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں سب کے لیے الگ الگ گیٹ ہے۔ جو آدمی ان کاموں کو کرتا ہے، جو بھی جس اچھے کام کو زیادہ کرتا ہے، قیامت کے دن اس گیٹ سے اس کا نام لے کر پکارا جائے گا کہ تو یہ اچھا کام کیا کرتا تھا دنیا میں، آج تو اس گیٹ سے آج ویلکم کیا جائے۔ حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ دروازہ کا تو ہمارے گھر کا دروازہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا جتنا مکہ شہر سے بصرہ شہر ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا مکے سے حجر نام کا ایک شہر ہے۔ اس مدینے میں اس زمانے میں یہ 2 فیمس شہر تھے جو مکے سے بہت دور تھے، ہزاروں کلومیٹر دور۔ صحابہ کو یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑا ہوگا وہ گیٹ، اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، ایک ایک گیٹ اتنا بڑا ہوگا، اس کی جو چوڑائی ہے، ہمارا جو گیٹ ہے 2 کیواڑا رہتے، 2 قدم 3 قدم رہتا، لیکن جنت کا جو گیٹ ہے وہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ، ایک ایک گیٹ۔ یہ 8 گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، مطلب ہر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ ان گیٹوں کے اندر سے جنت میں جائیں۔ نماز پڑھنا آسان ہے چونکہ شیطان کو دور کر دیا گیا ہے، ماحول بھی بنا ہوا ہے، لوگ سارے آ رہے ہیں، آدمی آ جاتا ہے۔ نماز کو آنا بھی تو جنت میں جانا ہے نا، نماز کے لیے خاص گیٹ ہے۔ گیٹ کھول دیے اس کا مطلب ہے کہ سیدھا آپ کو انٹری ہو جائے گی۔ وہ گیٹ جس عمل کے لیے ہے، جس کام کے لیے وہ گیٹ ہے، وہ کام کریں گے تو آپ جنت میں جائیں۔ نماز کا ایک گیٹ ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے، نماز کی وجہ سے اس گیٹ کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سارے اعمال ہیں، تو نیک اعمال آسان بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر سارے اچھے کام۔ اور دوزخ کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بند ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مہینوں میں جس طرح سے گناہ آسانی سے آدمی کر لیتا ہے، اس مہینے میں یہ نہیں ہوتا ہے، اور شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ اس پر لوگوں نے یہ کہا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر شیطان کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے کئی باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات یہ بتائی گئی، بڑے بڑے جو شیطان ہیں، ماردۃ الشیاطین کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، جو بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ بند کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اس لیے آدمی اس مہینے میں بھی گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کو جو بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح دوزخ کے دروازے جو بند کر دیے جاتے ہیں، وہ کن کے لیے؟ جو رمضان کے مہینے میں بڑے اچھے ارادے سے روزہ رکھتے ہیں، للصائمین فقط، روزہ رکھنے والوں کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو، سب کے لیے نہیں۔ کیا تو اسپیشل کیا؟ جو لوگ رمضان میں روزے کو بڑی عبادت سمجھ کر روزہ پورا کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دروازے بند ہیں دوزخ کے، سب کے لیے نہیں۔ رمضان میں بھی جو روزہ نہیں رکھے گا، جو سب سے بڑا فرض ہے، نماز کے بعد روزے کا نمبر ہے، رمضان میں بھی اسے احساس نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کیوں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ اس کے لیے کیوں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے؟
اس کو تو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اگرچہ وہ رمضان ہی میں مر جائے۔ تو رمضان میں دوزخ کے دروازے صرف اونلی ان مسلمانوں کے لیے کھولے جاتے ہیں جو کہ روزہ پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ روزہ سب کے لیے فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بیمار اور مسافر کو چھوڑ کر، آدمی ہے بیمار ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، کسی بھی طرح کی بیماری، قرآن اور حدیث میں جب کوئی رعایت دی جاتی ہے، کوئی رخصت دی جاتی ہے، تو اسے اسپیسیفک بتایا نہیں جاتا ہے کہ فلاں بیماری میں نہیں، کوئی بھی بیمار، آپ کی صحت نارمل نہیں ہے، کوئی بھی بیماری ہے، رمضان کے مہینے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں پورا کرنا پڑے۔ بخار ہو یا بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے، نارملی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ایسی بیماری جس میں اسے ڈر ہو کہ روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان ہوگا تبھی روزہ چھوڑ، ایسا نہیں ہے۔ دین بہت آسان ہے۔ آپ نارمل نہیں ہیں، کوئی بیماری ہو گئی، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، بعد میں اسے پورا کرنا پڑے گا۔ حضرت حسن بصری غالباً یا ابن سیرین، ان دونوں میں سے کسی ایک کو رمضان کے مہینے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا لوگوں نے، روزہ نہیں تھے، بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، بعد میں ان کے بارے میں لوگ غلط فہم، پوچھا گیا کیا ہوا، کہہ رہے ان کے کسی ایک انگلی کو مار لگا ہوا تھا، پٹی بندھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میں بیمار ہوں۔ امت کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی بیماری ہو گئی آپ کو، چھوٹی بڑی، اس وقت آپ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دین بڑا آسان ہے، جسے آپ بیماری سمجھے وہ بیماری، کوئی دوسرا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بارے میں، میری فزک کے بارے میں میں زیادہ جانتا ہوں، نارملی میں جیسے ہوں، آج میری صحت، میری طبیعت کچھ الگ ہے، میں بیمار ہوں، میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، بعد میں اسے پورا کرنا ہے۔ اور پھر مسافر جو گھر سے دور گیا ہے کسی کام سے، اسے بھی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی ایک سفر میں روزے سے تھے اور بہت زیادہ گرمی تھی، صحابہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ میں تھے۔ عصر کی نماز کے بعد پانی منگوا کر سارے صحابہ کے سامنے آپ نے روزہ توڑا، کہا کہ روزہ توڑو، ہم لوگ مسافر ہیں۔ کب؟ روزہ کھولنے میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ ٹائم بن چکے ہیں، عصر کے بعد، پھر بھی اللہ کے نبی نے توڑا۔ اجازت ہے، رخصت ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے، جہالت کی وجہ سے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ کو توڑے جانے کہتے، رہ نہیں اس کا ہو تو بلّہ کہتے روز ہو تو بھی رہ جا، روزہ رکھ کو توڑ تو کہتا کہ بڑا پاپ، کوئی پاپ نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، ارادہ نہیں تھا، پھر اچانک سفر کہیں جانے کی ضرورت پڑ گئی، دور گھر سے نکلے، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کی رخصت ہے، عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے روزہ رکھا، طبیعت بگڑ گئی، روزہ توڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعد میں عید کے بعد پھر کسی دن جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ دین بہت آسان ہے، لیکن یہ بھی خیال کرنا ہے کہ مجھے شوگر ہے، مجھے بی پی ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے، میں روزہ رکھنے سے کیا نہیں کو پہلے ہی سے کنفرم کر کو روزہ چھوڑے جائیں۔ اب ایک حالت میں ہے، جوان نہیں ہے، عمر زیادہ ہو گئی، کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوگی اسے، اللہ کا نام لے کر روزہ شروع کرے، گزر جائے اچھی طرح، بہت اچھی بات ہے، روزہ پورا ہو جائے گا۔
لیکن بیچ میں تکلیف ہو جائے، کوئی ضرورت، کوئی مصیبت آ جائے، روزہ رکھنے کے بعد پریشانی بڑھ جائے تو آرام سے روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اسے حساب کر کے پورا کرے گا۔ 2 روز کے بعد بیمار اچھا ہوا، پھر کوشش کرے۔ آدمی کا کام کوشش کرنا ہے جب تک اس کی صحت اسے اجازت دے۔ آدمی پورے مہینے ہر دن کوشش کرتا ہے، 2-4 گھنٹے کے بعد رکھ نہیں سکتا، حالت بگڑ جاتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، بہت ساری روزہ توڑ دیتا ہے اس دن، اگلے دن پھر شروع کرتا ہے، پھر 4 گھنٹے کے بعد پھر توڑتا ہے۔ اسی طرح 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، پورا مہینہ ایسے ہی ہوا، لیکن وہ روزانہ سحری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اسے کوشش کا ضرور ثواب ملے گا۔ باقی زندگی میں وقت ملے روزہ پورا کرے گا، ایسی ہی حالت رہے، ایک روزے کے مقابلے میں ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، اس کا کفارہ ہو جائے گا ایسے آدمی کے لیے۔ تو روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ جو بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے وہ کام ہم سب کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں، جن کاموں کو کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ آسان ہے، اللہ کی ذکر اور قرآن سنانا پڑھنا آسان ہے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو جنت کے گیٹوں میں سے ہم گزریں گے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ خالی گھر میں بیٹھ تو بھی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ ایک وقت نماز کے چھوڑنے سے دوزخ کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے تو دور کی بات ہے۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں اس کا ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ جائے، اس سے بڑی بدنصیبی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر سارے اعمال، روزے، نماز، باقی سارے اعمال پابندی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک